وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. حضرات، بڑی مدت کے بعد موچی دروازے کے میدان کے سامنے آپ لوگوں سے خطاب کا موقع میسر آیا ہے. کبھی تقریریں میدان موچی دروازہ میں ہوا کرتی تھی، اب حکمرانوں کی مہربانی سے کھلے میدان میں نہیں، بند کمرے میں تقریریں ہوتی ہیں. اور حیرانگی اس بات پر ہے کہ لینن کے کاسا لیسوں اور سٹالن کے گداگروں کے لیے تو جلسوں کا باقاعدہ حکومت کی سرپرستی میں انعقاد کیا جاتا ہے، اور جن لوگوں نے اس بر صغیر کی آزادی کے لیے اپنی خوبصورت اور مقدس جوانیوں کو انگریزی قید خانوں کی نظر کیا، ان کی یاد منانے کے لیے، ان کا تذکرہ کرنے کے لیے کھلے میدان میں جلسے کی اجازت نہیں دی جاتی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق ان سے نہیں بلکہ ان سے ہے. اور پھر ابھی مجھ سے پہلے میرے دوستوں نے بہت سی باتیں کی ہیں. ہمارے قاری عبدالحی صاحب لال قمیص پہنے ہوئے، اندر سے بھی لال اور باہر سے بھی لال ہیں. انہوں نے بھی بہت سی باتیں کی. میرے دوست نے ایک نے مجھ سے پہلے یہ بھی کہا کہ عطا اللہ شاہ بخاری رخصت ہو گئے علیہ الرحمت. میں کہتا ہوں کہ عطا اللہ شاہ بخاری رخصت ہونے کے لیے دنیا میں نہیں آیا تھا. ایسے لوگ کبھی نہیں مرتے. ہرگز نہ میرت آنکھ دلش زندہ شد بعشق، سب دست بر جریدہ عالم دوام ماں. اور حقیقت ہے میری عادت نہ منافقت کی ہے، نہ مداہنت کی ہے، نہ تعریف کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک عطاء المنعم سے لے کر عطاء المہیمن تک زندہ ہیں، شاہ جی کو مردہ نہیں کہا جا سکتا. میں ایک مجلس میں تھا اور میں ان بھائیوں میں سے کسی کو نہیں جانتا تھا. بہت بڑی مجلس تھی، بڑے بڑے اکابر وہاں موجود تھے، علماء بھی موجود تھے، فقہاء بھی موجود تھے، ادباء بھی موجود تھے، حکماء بھی موجود تھے، حکمران بھی موجود تھے. ایک جانب سے خلاف شریعت بات کسی نے کی، ایک موٹا تازہ آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا میرے ہوتے ہوئے یہ بات نہیں کی جا سکتی. مجمع پہ سناٹا چھا گیا. میں بڑا حیران کہ یہ مجھ سے بھی بازی کون لے گیا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا نام عطاء المحسن ہے، یہ عطاء اللہ شاہ بخاری کا بیٹا ہے. میں نے کہا بخاری کے بیٹے کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. یہ اسی کے بیٹے کو حق بنتا تھا کہ وہ ٹوکے. اور اب تو خاص مجمع ہے، اس کا باپ تو برملا انگریزوں کو ٹوکا کرتا تھا. لیکن آج اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک شاہ جی زندہ تھے کوئی کوثر نیازی پیدا نہیں ہوا تھا. یہ بات ٹھیک ہے. اس وقت تک کوئی امام زامن پہننے والا پیدا نہیں ہوا تھا. آج بدقسمتی کی بات ہے کہ شاہ جی رخصت ہوئے اور شیخ الاسلام نمودار ہو گئے. اس میں کوئی شبہ نہیں.
اور اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی ٹوکنے والا نہیں رہا. لیکن سن لو، تمہیں غلط فہمی ہے کہ ٹوکنے والے نہیں رہے. شاہ جی اگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے جسمانی فرزند بھی موجود ہیں، روحانی فرزند بھی موجود ہیں. تم موقوف بورڈ بناؤ، تم ممبر و محراب پہ قبضے کرو، تم مولویوں کو ذلہ خوار بناؤ، لیکن یاد رکھو اس دور میں بھی بخاری کے فرزندان تمہاری غلط بات کو غلط بات کہتے رہیں گے. تم کیا سمجھتے ہو؟ میرے بھائی نے کہا، اس نے کہا عورتیں باہر نکل آئیں اور شاہ جی نہیں مرے. میں کہتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو تم پرائم منسٹر ہو، DPR بھی لگا سکتے ہو، لیکن سن لو ادھر محمد کا فرمان ہو، ادھر تیری بات ہو. ہم تیری بات کو جوتے کی نوک پہ نہیں رکھتے ہیں. بات کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بس کر یار، بس کر، بس. تو پورا قصیدہ یاد کر کے آیا ہے. کوئی ایسی بات نہیں. خدا کی قسم یہ لوگ غلط سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہم میں شاہ جی کی ہمت نہیں رہی، شاہ جی کا حوصلہ نہیں رہا، شاہ جی کی جرت نہیں رہی، شاہ جی کا بلبلہ نہیں رہا، لیکن ابھی شاہ کا دیا ہوا ایمان اور روشنی باقی ہے. تم نہ سمجھو کہ تم کہہ لو گے اور تم جو جی چاہو منوا لو گے. ممبر و محراب آج سے نہیں، بڑی دیر سے قبضے کیے جا رہے ہیں ان پر. مالک کے زمانے میں بھی ان پہ قبضہ ہوا، ابو حنیفہ کے زمانے میں بھی ہوا، احمد ابن حنبل کے زمانے میں بھی ہوا، ابن تیمیہ کے زمانے میں بھی ہوا، شاہ شہید کے زمانے میں بھی ہوا علیہم الرحمت. اور ممبر و محراب چھن جائے، ہم میدانوں میں کھڑے ہو کے محمد کی نبوت کا ڈنکا بجاتے رہے. ہمارے لیے ہمارے آقا نے کہا ہے کہ مجھے فضلت علی الانبیاء بست، مجھے وہ 6 چیزیں دی گئی ہیں جو کائنات میں کسی نبی کو نہیں دی گئی، کسی کو نہیں دی گئی، کسی کو عطا نہیں کی گئی. ان میں سے ایک کہا خطب بالنبیون، نبوت کا خاتمہ مجھ پہ ہوا. اور دوسری بات پتہ ہے کیا کہی؟ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، جس مسجد پہ تمہارا قبضہ ہو جائے وہ مسجد نہیں رہتی، جہاں مرد درویش کھڑا ہو جاتا ہے وہ مسجد بن جاتی. تم کیا کہتے ہو؟ مسجدوں پہ قبضہ ہو جائے گا؟ کر لو قبضہ، ہم جہاں کھڑے ہوں گے وہی مسجد ہے کہ ہمارے آقا نے اسے مسجد قرار دیا ہے. کسی فقیر کے لیے ممبر و محراب کی ضرورت نہیں، ان کے لیے ضرورت نہیں. یہ شاہ نے ہمیں درس دیا ہے. کہتے ہیں مٹ گئے نہ مٹے، وہ نہیں مٹتے، تم مٹے. آج سے نہیں مٹے، پہلے زمانے سے مٹتے چلے آ رہے ہیں. مالک کو پیٹنے والا زندہ ہے. کیوں؟ شاہ جی اتنا بڑا عالم ہے، شاہ جی کا بیٹا. اس سے پوچھو ان کو نام نہیں معلوم ہوگا. کوئی جانتا ہے تم میں سے نام مالک کو مارنے والے کو؟ ابو حنیفہ کو پیٹنے والے کا کوئی نام جانتا ہے؟ احمد ابن حنبل کو پیٹنے والے کا کوئی نام جانتا ہے؟ لیکن ان کا نام آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. مارنے والوں کے نام نہ یاد رہے، مرنے والوں کے نام زندہ ہو گئے، وہ نہ مٹے. اور شاہ جی خدا کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے. کہہ دیتی ہے شوخی نقش پاکی، میں تو فضا میں شاہ جی کی خوشبو سونگ رہا. کون کہتا ہے شاہ جی مٹ گئے؟ وہ نہ مٹے، وہ نہ مٹیں گے. وہ کیسے مٹے؟ اور جس نے اپنی زندگی کو سرور کونین کی غلامی کے لیے وقف کر دیا، اس کی زندگی کی حفاظت کا ذمہ تو رب نے لے لیا. کیسے مٹے؟ کہتے ہیں اور میں ویسے بھی وہابی ہوں، میں تو یادوں کو مانتا ہی نہیں. اور پھر زندوں کی یادیں کیا ہیں؟ ہمارے لہو میں بچے بسے ہیں شاہ جی، ہمارے خون میں گردش کرتے ہیں شاہ جی، ہمارے افکار کو جلا بخشتے ہیں شاہ جی، ہماری
توانائیاں بخشتے ہیں شاہ جی. ہم جب اس منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں تصور ہوتا ہے کہ یہ عطا اللہ شاہ بخاری کے نانا کا منبر ہے. ہم نہیں بھول سکتے. ہم نے نہ نانا کو بلایا نہ نواسے کو بلایا. ہم بلانے والے نہیں ہیں. تم نے کیا سمجھا ہے؟ وہ نہیں. اور شاہ جی کی باتیں، ان کی باتوں میں گلوں کی خوشبو. ایک مرد قلندر ہوا کرتا تھا، چھوٹے شاہ جی اس کو جانتے ہیں. اس نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ شیر جب بوڑھا ہو گیا تب بھی شیر تھا. میں نے تو شیر کو بوڑھا ہی دیکھا ہے، میں نے تو جوانی نہیں دیکھی. اور مجھے خطابت کا ایک ادنا طالب علم ہوتے ہوئے جو بڑی حسرت ہے وہ یہ ہے کہ میں نے 3 آدمیوں کو ان کی جوانی میں نہیں دیکھا، نہیں سنا. ایک مولانا ابوالکلام آزاد، ایک مولانا ظفر علی خان، اور ایک امیر شریعت. وہ واقعی شریعت کا امیر تھا. لیکن جب ان کی باتوں کو سنتا ہوں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے شاہ جی میرے سامنے کھڑے تقریر فرما رہے ہیں. اور شریعت کی بات آ گئی تو سنو، ایک بہت بڑا عہدیدار کہ اب مرحوم ہو گیا ہے اور عوامی حکومت اس کو چاٹ گئی. اس نے کہا کہ میں ملتان کا ڈپٹی کمشنر تھا، سید تھا. اس نے کہا کہ میں نے شاہ جی کی شہرت سنی، ادب کا طالب علم، دین کا فیدائی، اسلام کا شیدائی. ان میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے اچھے لوگ. اور آپ کو تو اندازہ نہیں کتنے اچھے لوگ. ایک دفعہ میں قید ہوا، یہ اپنے گھر سے مجھے بٹیرے پکوا کے بھیجا کرتے تھے. بڑے بڑے اچھے لوگ. نام اس لیے نہیں بتلاتا کہ نام بتلا دیا تو صبح اس کو ملازمت سے چھٹی مل جائے. بڑے بڑے اچھے لوگ. اور میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اکثر اچھے لوگ ہیں، اکثر اچھے لوگ. بھٹو صاحب کو پتا چل جائے، ان کی نیند حرام ہو جائے. تو اس نے کہا کہ میں نے شاہ جی کو پیغام بھیجا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. شیر بوڑھا ہو چکا تھا، زندگی کے آخری ایام. ابھی میں شاہ جی سے پوچھ رہا تھا کہ شاہ جی کی وفات کس سن میں ہوئی، تو انہوں نے کہا 61 کا. انہوں نے بھی مجھے 61 ہی کا واقعہ سنایا. بالکل آخری ایام تھے. شیر بوڑھا ہو چکا ہے. پیغام لے جانے والا ڈپٹی کمشنر کا پیغام لے کے جا رہا تھا. اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ ڈپٹی کمشنر کے ملنے کا مطلب کیا ہے. شاہ جی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ٹوٹی ہوئی چارپائی پہ بیٹھا ہوا. یہ مسلمانوں کا امیر تھا. اور مسلمانوں، تمہاری ظرافت کا بھی کیا کہنا ہے، تم بھی بڑے ظریف الطبع واقع ہوئے ہو. شاہ جی کا ہی ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا ہے. ہمارے محترم دوست شاہ جی کے فدائی آغا شورش کاشمیری وہ سنایا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ بھی رحمتوں کی برکھا برسائے. کہتے ہیں شاہ جی کا ایک خادم تھا، وہ ایک دفعہ شاہ جی کی خدمت میں حاضر ہوا. بڑا غریب آدمی، ڈنڈیریاں وغیرہ بیچا کرتا تھا. آیا، اس نے نئے کپڑے پہنے ہوئے، ہاتھوں میں لڈوؤں کی ٹوکری اٹھائی ہوئی. شاہ جی کی خدمت میں پہنچا. شاہ جی نے بڑے تعجب سے دیکھا، غریب آدمی ہے کہ آج بڑے اجلے کپڑے پہنے ہوئے، لڈوؤں کی ٹوکری اٹھائے ہوئے، یہ کہاں سے آ گئے؟ کہتے ہیں کہ وہ آیا. شاہ جی نے پوچھا سناؤ بھائی کیا بات ہے. اس نے کہا شاہ جی میں نے ایک منت ماننی ہوئی تھی، اللہ نے وہ پوری کر دی ہے، وہ میں منت پوری کرنے کے لیے آیا ہوں. شاہ جی نے فرمایا کیا بات ہے. اس نے کہا شاہ جی میں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے بیٹا عطا کرے گا، میرے گھر کوئی اولاد نہ تھی، تو میں 3 کام کروں گا. شاہ جی نے فرمایا کیا کام. اس نے جیب سے ادب کے ساتھ 100 روپے کا نوٹ نکال کے دیا. اس نے کہا میں نے یہ منت مانی تھی، اللہ اگر مجھے تو بچہ دے تو میں اپنے قائد کو، اپنے رہنما کو، اپنے راہبر کو، اپنے ہادی کو، اپنے مرشد کو 100 روپے نظر کروں. شاہ جی یہ بھی مولوی تھا، اور وہ بھی مولوی ہیں جو مرنے والوں کے مال کو ہضم نہیں، ان کے بچوں کو ہضم نہیں ہونے دیتے. کہتے ہیں رات کو تیرا باپ مجھے ملا تھا، ننگا پھر رہا تھا، کپڑے لا کے دو نہیں تو ننگا ہی مر جائے، ننگا ہی رہے گا. وہ بھی مولوی. شاہ جی نے 100 روپیہ جیب میں ڈالا، پھر جیب سے نکال کر اس کو دیا. فرمایا کہ یہ میری طرف سے بچے کی ماں کو دے دینا. واپس کیا. اس نے کہا اچھا شاہ جی اب آپ نے. فرمایا کہ میں نے رکھ لیا تھا، یہ میں نے اپنی طرف سے دیا. اس نے پھر لڈو شاہ جی کی خدمت میں پیش کیے. شاہ جی نے ایک لڈو خود لیا،
ایک ایک اہل مجلس کو دیا، باقی فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو بانٹو۔ اس نے کہا شاہ جی، فرمایا کہ تیسری منت کیا تھی؟ کہنے لگا شاہ جی تیسری منت یہ تھی کہ اس کا نام میں عطا اللہ شاہ بخاری رکھوں گا۔ فرمایا اس کا نام ہے تو شام الحق تھانوی رکھو، کیوں بیٹے کو بھوکا مروانا ہے؟ یہ مسلمانوں تمہاری عام عادت ہے، تم نعرے تو بڑے لگاتے ہو اور جب چلے جاتے ہیں تو پھر پلٹ کے پوچھتے بھی نہیں کہ کہیں ہمارا نام بھی نہ لکھ لیا جائے۔ تمہاری بھی عادت ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس نے جا کے کہا کہ جی شاہ جی پیغام غلط سمجھا۔ اس نے شاہ جی کو جا کے کہا جی ڈپٹی کمشنر نے آپ کو بلایا ہے۔ شیر کی کمر جھک چکی تھی، اعضاء مضمحل ہو چکے تھے، لیکن وہ گردن جو رب کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکی وہ تن گئی۔ فرمایا جاؤ اسے کہہ دو کہ میں کتوں کے پاس نہیں آیا کرتا، ڈپٹی کمشنر ہے تو ہوا کرے، میں محمد کا غلام ہوں اور محمد کا غلام امیروں کے درباروں میں نہیں جایا کرتا، جاؤ اسے کہہ دو میں نہیں آتا۔ وہ خود کہتا ہے، اس کے بعد کمشنر ہوا، اس کے بعد وہ بہت بڑے عہدے پہ پہنچا، خود اس نے مجھے بتلایا، کہتا ہے میں تڑپ اٹھا۔ میں نے اسے کہا بدبخت تو نے جا کے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے یہ کہا تھا۔ بھاگتا ہوا لپکتا ہوا آیا، شاہ جی کے دروازے پہ دستک دی۔ شاہ جی نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا جی ڈپٹی کمشنر آیا ہے۔ آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ اس نے کہا حضرت اس نے پیغام غلط دیا، میں تو باریابی کے لیے اجازت مانگتا تھا۔ شاہ جی خوش ہوئے، اس کے ماتھے کو چوما، اندر لائے۔ گھر میں چارپائی ایک ہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے مجھے خود بتلایا۔ اس نے کہا کہ شاہ جی نے مجھے چارپائی کے اوپر بٹھایا، خود نیچے بیٹھ گئے۔ میں تڑپ اٹھا، میں نے کہا شاہ جی آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میرے نانا کی سنت یہی ہے، حاتم کا بیٹا عدی آیا تھا تو میرے نانا نے اس کو چٹائی پہ بٹھایا تھا، خود ننگے فرش پہ بیٹھ گئے، شریعت کا امیر تھا۔ آج بات میں یہ کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے غلطیاں بھی ہیں، لغزشیں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، قصور بھی ہیں، لیکن یہ نہ سمجھو کہ شاہ جی کا مشن مٹ گیا ہے یا شاہ جی کا کاز مٹ گیا ہے یا شاہ جی کی روایات مٹ گئی ہیں۔ خدا کے فضل و کرم سے جب تک برے صغیر میں ایک بھی محمد کا نام لیوا موجود ہے، شاہ جی کا مشن زندہ رہے گا۔ اور قادیانیوں تم بھی سن لو، شاید ان کا کوئی رشتہ دار یہاں آیا ہوا ہو، وہ انہیں جا کے پہنچا دے۔ تم نے کہا ایک دفعہ لکھا انہوں نے کہا شاہ جی کی وفات کے بعد انہوں نے لکھا دیکھو ہماری مخالفت کیا کرتا تھا مٹ گیا، ہماری مخالفت کیا کرتا تھا مٹ گیا۔ میں نے مدت کے بعد اس کا جواب لکھا اور میں نے کہا پہلے اکیلا بخاری تمہاری مخالفت کیا کرتا تھا، بخاری کے جذبے نے ہزاروں بخاری پیدا کر دیے، تم نہ سمجھو کہ مٹ گیا۔ یاد رکھو ہمیں آج اس بات کا عہد کرنے کی ضرورت ہے، شاہ جی کا ذکر کرتے ہوئے، شاہ جی کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تو ہمیں یہ قوت عطا کر کہ جب تک اس ملک میں نہیں اس پوری کائنات میں محمد کے نافرمان موجود ہیں، ہم ان کے لیے اسی طرح شمشیر برانہ بنے رہیں جس طرح بخاری شمشیر برانہ بنا رہا ہے۔ آج ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، اور یاد رکھو اس پاکستان میں اس عہد کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میرے بھائی نے ٹھیک کہا ہے، یہ پاکستان کسی وڈیرے کے نام پہ نہیں بنا، کسی خانزادے کے نام پہ نہیں بنا، کسی شیخ زادے کے، مغل زادے کے، قزلباش زادے کے نام پہ نہیں بنا۔ یہ ملک بنا ہے محمد عربی کے نام پر، اور جو شخص اس ملک کی الاٹمنٹ کو سرور کائنات کے نام سے توڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں اس بات کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہم اس ہاتھ کو توڑ ڈالیں گے، محمد کی الاٹمنٹ کو نہیں ٹوٹنے دیں گے۔ یہ عہد کرو۔ اور یا تمہیں معلوم نہیں، میں نے کہا تھا کیا کہیں،
شاعری بیٹھے ہوئے ہیں اور حقیقتاً یہ شاعری کے ذکر کے لیے، ان کے تذکرے کے لیے کہ یہ مجلس بپا کی گئی، بات دل میں آئی ہے تو کہہ لیں، یہ لوگ آج اپنے آپ کو ملک کے لیے ناگزیر اور ملک کو اپنے لیے ناگزیر سمجھتے ہیں۔ ان سے کہو کہ 80,000 بیٹیاں لوگ تمہارے باپ کے نام پہ نہیں، سرور کائنات کے نام پہ چھوڑ کے آئے تھے، تمہارے باپ کے نام پہ نہیں چھوڑی تھی، اور لوگوں نے معصوم بچوں کو تمہاری وجہ سے نیزوں کی انیوں پہ رقصا نہیں دیکھا تھا۔ تمہاری خاطر لوگوں نے اپنے ان بوڑھوں کو جن کے ماتھوں